کچھ زخم وقت کے ساتھ نہیں بھرتے، بلکہ وہ ہر نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ انسان اس لیے نہیں روتا کہ اس پر ظلم ہوا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، بلکہ اس لیے بھی روتا ہے کہ جب وہ ظلم کو بیان کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہونے والے حادثات کو بیان کر رہا تھا، تو کسی نے اس کو سننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ 2019 کی وہ سرد راتیں آج بھی دماغ میں اور میموری کے دریچوں پر اس طرح سے دستک دیتی ہیں، جب ہزاروں طلبہ اور طالبات اور ہماری بہنیں اور مائیں اور عام شہری اور بوڑھے بزرگ اور سب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے کانسٹیٹیوشنل حقوق کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر اترے تھے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے ان کی آواز سننے کے بجائے ان کی نیت پر سوال اٹھائے، ان کے درد کو ڈرامہ کہا، اور انہوں نے جو احتجاج کیا تھا، ہم نے جو احتجاج کیا تھا، ان کی احتجاج کو ملکی دشمنی سے اس کو تعبیر کیا گیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے خطابات سے نوازا۔ خیر، صبر کیا گیا، وقت گزرا، مناظر بدلے، چہرے بدلے، لیکن طاقت کا استعمال کا انداز زیادہ نہیں بدلا۔ اور آج جب جنتر منتر پر اور سنسد کی طرف بڑھتے ہوئے جب مختلف طبقوں کے طلباء اور نوجوان اور ہمارے بھائی بہن اور ہندوستان کے شہری، بوڑھے بزرگ، مائیں اپنے اپنے کانسٹیٹیوشنل حقوق کی بات کرتے ہوئے انہی تلخ تجربات سے گزر رہے ہیں جیسے ہم لوگ، یا کہا جائے کہ 7 سال پہلے چند طلبہ یا ایک الگ طلبہ جس کو ان کو خطاب ہی الگ طریقے سے کیا گیا تھا، تو آج جب دوبارہ سے وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے تو دل میں ایک عجیب سی کسک جاگتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ کسی پر اور خاص کر طلبہ پر سیم وہی مصیبت آئی ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش 7 سال پہلے بھی مظلوم کو صرف مظلوم سمجھا جاتا، اس کا مذہب، اس کا لباس یا اس کی شناخت نہیں دیکھی جاتی، تو آج شاید یہ واقعہ نہ پیش آتا۔ ایک سچا اصول یہی ہے کہ ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی غیر کے ساتھ ہو، کسی اپنے کے ساتھ ہو، سکھ کے ساتھ ہو، کسان کے ساتھ ہو، طالب علم کے ساتھ ہو، بوڑھے کے ساتھ ہو، مسلمان کے ساتھ ہو، ہندو کے ساتھ ہو، عیسائی کے ساتھ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، یا کسی ہندوستانی کے اوپر ہو، ظلم ظلم ہوتا ہے، اور حق کا ساتھ دینا ہر مذہب کی تعلیم ہے۔ جب اپنے گھر پہ آنچ پہنچی تو خبر یہ بھی ہوئی، دھواں جو کل تھا ادھر وہ آگ ہی تو تھی۔ ہمیں آج بھی کسی کے زخم پر خوشی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بالخصوص ہم بھی طالب علم ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ساتھ ہیں۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ لاٹھی کسی طالب علم پر نہ اٹھائی جائے، آنسو گیس کسی بیٹی کی سانس نہ روکے، کسی کے آنکھوں میں نہ گھسے، اور بالخصوص اختلاف رائے کو جرم نہ بنایا جائے، ہماری ڈیمانڈز کو جرم نہ سمجھا جائے، کیونکہ جو قوم اپنے نوجوانوں کی آواز سے خوف زدہ ہوتی ہے، خوف کھانے لگتی ہے، وہ اپنے مستقبل کو کمزور کرتی ہے، اپنے فیوچر کو۔ اور تاریخ کا ایک عجیب مزاج ہوتا ہے، وہ نہ کسی سے انتقام لیتی ہے اور نہ ہی کسی پر احسان کرتی ہے، وہ صرف اور صرف آئینہ دکھاتی ہے، آئینہ بن جاتی ہے ایک طریقے سے۔ جو کل دوسروں کے دکھ کو افسانہ سمجھتے تھے، جو کسی کے دکھ کو ڈرامہ کہتے تھے، وقت نے انہیں اسی داستان کا ایک کردار بنا کر کھڑا کر دیا ہے آج۔ شاید اسی لیے اہل دانش کہا کرتے تھے کہ کسی مظلوم کی فریاد کو کبھی بھی معمولی مت سمجھنا، کیونکہ ظلم کی آگ دیواریں نہیں پہنچاتی، وہ صرف اور صرف راستہ تلاش کرتی ہیں۔ ہم نے برسوں پہلے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھو، غداری نہ سمجھو، ہم بھی ہندوستانی ہیں، یہ بھی ہندوستانی ہے، آپ بھی ہندوستانی ہیں۔ احتجاج کو، بالخصوص ہمارے احتجاج کو غداری نہ کہو، اور اپنے ہی ملک کے نوجوانوں کو صرف اس لیے مشکوک یعنی ڈاؤٹ فل، سندگدھ نہ بنا دو کہ ان کی آواز اقتدار کو، حکومت کو، سرکار کو ناگوار گزرتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ آئین سے، کانسٹیٹیوشن سے محبت جرم نہیں ہے، تعلیم کا مطالبہ کرنا، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا بغاوت یا کوئی غداری نہیں ہے، اور انصاف کی خواہش کسی سازش کا نام نہیں ہے، پروپیگنڈا کا نام نہیں ہے۔ لنک الگ الگ جوڑ دیتے ہیں، لنک نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہماری بات سننے والوں سے زیادہ ہماری نیت پر فیصلے کرنے والے، سنانے والے موجود تھے۔ ان طلبہ کو جنہوں نے لاٹھیاں کھائی تھی اور آنسو گیس کا سامنا کیا تھا اور آج بھی چند جیلوں میں ہیں، ان کو اینٹی نیشنل کہا گیا اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہا گیا اور نہ جانے کن کن القاب سے
کن کن ٹائٹلز سے نوازا گیا، لیکن خیر صبر کیا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ ہمارے زخموں کو ڈرامہ کہا گیا، ہمارے آنسوؤں کو سیاست کا رنگ دیا گیا، اور ہماری فریاد کو شور اور فقط ڈرامہ بازی کہہ کر کے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر وقت گزرا، لمبا نہیں، لمبا عرصہ نہیں، چند ہی سال، اور حقیقت آہستہ آہستہ دھیرے 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 سب پر واضح ہونے لگی کہ جب طاقت جواب کی جگہ اختیار کر لے، جب دلیل کی جگہ ڈنڈا بولنے لگے، اور جب سوال کی جگہ سوال پوچھنے والوں کو دشمن قرار دیا جانے لگے، تو پھر یہ سلسلہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رہتا، کسی ایک قوم تک محدود نہیں رہتا۔ آج اگر مختلف پس منظر رکھنے والے طلباء، نوجوان، بھائی بہن، وہاں پر ہزاروں، سب الگ الگ مذہب کے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور شہری بھی انہی تلخ تجربات کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں میں خود خوش ہونے والی کوئی بات محسوس نہیں کرتا۔ افسوس ہے، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ہمیں اس پر افسوس ہے، کیونکہ کسی دوسرے کا دکھ ہمارے اپنے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی، نہیں بن سکتا۔ لیکن ہاں، ایک تلخ احساس ضرور دل میں ابھرتا ہے کہ کاش یہ احساس، یہ ریئلائزیشن جو اب ہو رہا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن ہو رہا ہے، کہ کاش یہ سب جو اب ان کو سمجھ آنے لگا ہے اور آنکھیں اب کھلنے لگی ہے، کاش یہ بات 7 سال پہلے اور 6 سال پہلے کاش ان کو ریئلائز ہونے لگتی، کاش اس وقت بھی یہ سب پیدا ہوتا، کاش اس وقت بھی زخمی پیشانیوں کو صرف زخمی پیشانیاں سمجھا جاتا، ان پر مذہب کا لیبل نہ چپکایا جاتا، کاش اس وقت بھی طالب علم صرف اور صرف طالب علم ہی رہتے، ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی کا ان کے نام سے یا ان کے لباس سے یا ان کی عبادت گاہ سے یا عقیدے سے نہ کی جاتی۔ کاش ایسا ہوتا تو شاید آج یہ دیکھنے کو نہ ملتا، لیکن آج بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ مظلوم کی فریاد کو کمزور مت سمجھنا، خاموش صدا بھی کبھی تاریخ بدل دیتی ہے۔ آج صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا، تب ہمارے صبر کا بھی ہمیں اجر تھوڑا بہت دیکھنے کو ملا۔ ہمیں اپنے اس وطن سے، ہندوستان سے محبت کسی سرٹیفکیٹ کی محتاج واقعتاً نہیں ہے، نہ تھی نہ ہوگی۔ یہ محبت ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں میں محفوظ ہے، ان شہیدوں کے خون میں محفوظ ہے جنہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی تھیں، ان مدارس میں محفوظ ہیں جہاں آزادی کی آواز بلند ہوئی۔ سب سے پہلے بلند کرنے والے، ان کی تاریخ جا کر کے پڑھو، کہاں سے بلند ہوئی، کیوں بلند ہوئی، اور جہاں سے پہلی ابتدا ہوئی آزادی کی، ہندوستان کی آزادی کی، میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ ان خانقاہوں میں محفوظ ہے جہاں انسانیت، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیا گیا اور ان کے گمنام مسلمانوں کے کردار میں محفوظ ہے، اور ان گمنام شہیدوں کے کرداروں میں محفوظ ہے جنہوں نے اس مٹی کو اپنی محنت سے، اپنی محبت سے، اپنی امانت سے، اپنی وفاداری سے اور اپنے خون سے سینچا۔ ہندوستان کسی ایک طبقے کی میراث نہیں ہے، یا صرف میں یہ کہوں کہ صرف میری ہے، یا آپ کہیں کہ صرف آپ کی ہے، بلکہ ان سب کا مشترکہ وطن ہے جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا، چاہے پھر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی زبان یا ثقافت سے کچھ بھی ہو۔ اسی لیے جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے لیے نہیں کرتے، بالخصوص ہم جب انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا کوئی بھی شہری، کوئی بھی سٹیزن، کوئی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھنے والا اپنے حق کی آواز بلند کرنے پر خوف زدہ نہ ہو، خوف نہ کھائے، ڈر نہ لگے، کوئی طالب علم سوال پوچھنے سے نہ ڈرے، کوئی بیٹی تعلیم کے لیے تعلیم کی مانگ کرنے پر لاٹھی نہ کھائے، اور کوئی شہری اپنے کانسٹیٹیوشنل حق کے استعمال پر اپنی حب الوطنی یعنی لو فار دا کنٹری ثابت کرنے پر مجبور نہ ہو، وہ یہ نہ ثابت کرنے پر مجبور ہو دیٹ آئی ایم این انڈین۔ یہی ہندوستان کا حسن ہے، یہی اس کی روح ہے، اور یہی وہ خواب ہے جسے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے شہیدوں نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ ہم نے کل بھی یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہتے ہیں، اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی، اور آنے والی نسلوں سے بھی یہی کہیں گے کہ حق کا ساتھ دیتے وقت یہ مت دیکھو کہ مظلوم کون ہے، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، صرف یہ دیکھو کہ ظلم کس پر ہو رہا ہے، کیونکہ جب انصاف مذہب دیکھنے لگے تو پھر انصاف باقی نہیں رہتا، اور جب انسانیت شناختوں میں تقسیم ہو جائے تو معاشرے اور ملک کمزور ہو جاتے ہیں۔ چراغ سب کے لیے جلتے ہیں اندھیروں میں، ہوا اگر ہو تو سب کا امتحان لیتی ہے،
اور ہمارا یقین ہے، آج بھی ہمارا یقین یہی ہے کہ اختلاف رائے کو دشمنی نہیں ہے، تنقید بغاوت نہیں ہے، اور اپنے وطن سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ انسان اس کی خامیوں کی اصلاح چاہتا ہے، اس کے کانسٹیٹیوشنل جو عزت ہے اس کی عزت کرے، اس کے کانسٹیٹیوشن کی، اور اس کے اداروں سے انصاف کی امید رکھے، اس کے انسٹیٹیوشن سے، اس کے کورٹ سے انصاف کی امیدیں رکھی جائے، اور ہر مظلوم کے لیے ایک جیسی اور ایک صدا بلند کرے۔ آج بھی یہی یقین ہے، کیونکہ قومیں نفرت سے نہیں انصاف سے مضبوط ہوتی ہے، طاقت سے نہیں اعتماد سے اور لائلٹی سے، ٹرسٹ سے اور بھروسے سے قائم رہتی ہے، اور خاموشی یا زبان بند رکھنے سے نہیں بلکہ آواز بلند کرنے سے، سچ بولنے والوں کے حوصلے سے زندہ رہتی ہے۔ اور کل کے اس احتجاج کے مناظر دیکھ کر، سین دیکھ کر، اور سب ویڈیوز فوٹوز وغیرہ سب دیکھ کر، بلکہ میں خود دہلی میں موجود ہوں، یہ دیکھ کر بے اختیار ماضی کی انہی گلیوں میں جا نکلا جہاں چند برس قبل، زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، فقط چند سال پہلے ہم بھی اپنے آئینی حقوق کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے تحفظ کے لیے انہی سڑکوں پر کھڑے تھے۔ وقت بدل گیا، چہرے بدل گئے، مگر لاٹھیاں جیسے تھی ویسی ہی ہیں، آنسو گیس جیسے تھے ویسی ہی ہیں، اور سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر اپنے ہی ملک کے نوجوانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں، ایسا ویوہار کیوں؟ افسوس تو وہ والی کلپ دیکھ کر کے ہوا تھا جب سنسد میں پولیس تعینات تھی اس طریقے سے جیسے نہ جانے کون سے غدار آ رہے ہیں۔ طالب علم کسی بھی قوم کا ہو، سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، وہ بھیڑ نہیں ہوتے ہیں، وہ آنے والے روشن کل کی بنیاد ہوتے ہیں، اس دیش کی بنیاد ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں اچھی لگتی ہیں، نہ کہ ہتھ کڑیاں۔ ان کے سوالوں کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، ڈنڈوں سے نہیں۔ جب ریاست اپنے ہی طلبہ کی، اپنے ہی اسٹوڈنٹس کی آواز سننے کے بجائے طاقت کی زبان اختیار کرے تو صرف چند افراد نہیں بلکہ پورا معاشرہ زخمی ہوتا ہے۔ میں آنے والا کل ہوں، وہ مجھے کیوں آج مارے گا، یہ اس کا وہم ہے، وہ ایسے خواب مارے گا۔ اور واقعتاً یہ مناظر دیکھ کر دل کئی بار ٹوٹا، بہت مغموم ہوا، افسردہ ہوا، اور خاص کر کے لڑکیوں کو، بچیوں کو جب پٹتے ہوئے دیکھا۔ ایک پولیس والے نے تو تھپڑ مارا صاف سیدھا، اور پتہ نہیں کیسے بہت غلط بیہیو کیا گیا ان کے ساتھ، کیسا ان کے ساتھ ویوہار کیا گیا۔ آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے وہ تمام لمحے تازہ ہو گئے جب ہماری بہنوں کو اور طالبات پر بھی لاٹھیاں برسائی گئی تھی، بلکہ باقاعدہ گھر سے نکال کر کے لائے اور پھر سڑک پہ لا کر کے مارا گیا تھا۔ جب زخمی پیشانیوں کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں نے کہا تھا یہ سب ڈرامہ ہے، اور ایسے نعرے لگائے تھے کہ دلی پولیس مارو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نکالو ان غداروں کو۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہم پر تشدد کیا گیا یا ہم پر ظلم ہوا، سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ ہماری تکلیف پر یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ہمیں ملک سے الگ ہی کر دیا گیا تھا۔ اور افسوس ہوتا ہے آج جب وہی لہجہ، وہی طرز عمل، وہی طریقہ کار اور وہی سختی دوسروں کے حصے میں آئی جو اس وقت آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے تھے، سوائے چند ساتھیوں کے۔ ایسا نہیں ہے سب نے کر لیا تھا، بالکل بہت سے ساتھ تھے، بہتوں نے آواز بلند کی تھی، لیکن اس وقت اتنا وہ نہیں ہوا تھا جتنا اب ہوا ہے۔ تو دل میں انتقام کا جذبہ نہیں تھا ابھی یہ سب دیکھ کر، بلکہ ایک گہری حسرت نے جنم لیا کہ کاش قومیں دوسروں کے زخم دیکھ کر بھی سیکھ لیا کرتی، اپنے اوپر گزرنے کا انتظار نہ کرتی۔ جو درد خود پہ گزرتا ہے تب سمجھ آتا ہے، ورنہ ہر آنسو زمانے کو فقط پانی لگتا ہے۔ اور مجھے آج بھی یقین ہے کہ اگر کسی احتجاج کو، کسی پروٹیسٹ کو محض ان احتجاج کرنے والوں سے، یعنی ان کے شرکا سے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو ان کی مذہبی شناخت کے آئینے میں دیکھا جائے تو انصاف کا ترازو خود بخود جھک جاتا ہے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں، کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے میں پروٹیسٹ کا فیصلہ اس کے مطالبات، یعنی اس کے جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی مانگیں، ان کے ڈیمانڈز پر کی بنیاد پر ہونا چاہیے اس کا فیصلہ کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہے، نہ کہ اس میں شریک ہونے والے لوگوں کے نام سے یا ان کے لباس سے یا ان کے عقیدے کی بنیاد پر۔ لیکن یہ دیکھ کر بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس ملک کے عوام، اس دیش کی جنتا دھیرے دھیرے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جب کسی ایک طبقے کے حقوق پامال ہوتے ہیں،
جب ایک کو دبایا جاتا ہے، کسی ایک اس کو طبقے کو، جب کسی ایک گروہ کو، کسی ایک سماج کے لوگوں کو اس کے رائٹس یعنی اس کے ادھیکار روندے جاتے ہیں، تو خاموش رہنا اصل میں حقیقت میں اپنے ہی مستقبل، اپنے ہی فیوچر کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں، مختلف علاقوں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ یہی کسی زندہ معاشرے کی سب سے بڑی امید ہوتی ہے۔ اور یہ احتجاج کسی ایک مذہب یا کسی ایک طبقے، کسی ایک انسٹیٹیوشن یا کسی ایک جماعت کا نہیں تھا، یہ تعلیم کو لے کر تھا، ایجوکیشن کو لے کر ہے، انصاف کو لے کر کے، وقار کا اور کانسٹیٹیوشنل حقوق کی بات تھی۔ اور جب ہم سب کے ڈیمانڈز ایک جیسے ہوتے ہیں تو کاسٹ، ریلیجن یا آئیڈینٹی سے زیادہ وہ ڈیمانڈز اہم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں گے اصل فوکس ڈیمانڈز پہ ہے، نہ کہ پہلے کی طرح ایک طبقے کو ہائی لائٹ کر کے کہ یہ تو اینٹی نیشنل ہے، کہا ان کو بھی گیا، ہم کو بھی کیا، سب ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب کو اینٹی نیشنل کہا گیا۔ لیکن جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب درد بھی سب کا کامن ہو جاتا ہے، تو دلوں کے بیچ کی دیواریں خود ہی خود ٹوٹنے لگتی ہیں، کیونکہ میجورٹی ہو جاتی ہے۔ ہم نے تاریخ سے یہی سیکھا ہے کہ اس وطن کو بنانے میں، اس کو کھڑا کرنے میں، اس کی تعمیر میں، اس وطن کی تعمیر میں کسی ایک قوم نے نہیں بلکہ سبھی قوم کا حصہ ہے۔ اس مٹی میں ہی سبھی کا خون شامل ہے، کسی ایک کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ اور ان تمام گمنام ہندوستانیوں کا بھی جنہوں نے آزادی، تعلیم، حق اور انصاف کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی اور قربان کر دی اور شہید ہوئے۔ اس لیے ہندوستان کے مستقبل کی حفاظت بھی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور بالخصوص آنے والے کل نیو جنریشن کی اور ہم جیسے طالب علموں کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمیں آج بھی اس ہندوستان پر یقین ہے، اور جس کا خواب مہاتما گاندھی نے دیکھا تھا، جس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نکلے تھے، جس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے آواز اٹھائی تھی، جس کے لیے بھگت سنگھ نے آواز اٹھائی تھی، جس کے لیے بھگت سنگھ نے پھانسی کا پھندا قبول کیا، جس کے لیے اشفاق اللہ خان نے مسکراتے ہوئے جان قربان کر دی، اور جس کے لیے بے شمار معروف اور گمنام مجاہدین نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، صرف اس ملک کے لیے۔ یہ وطن نفرت سے نہیں، انصاف سے مضبوط ہوگا اور یونٹی سے مضبوط ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے مضبوط ہوگا۔ یہ ملک خاموشیوں سے نہیں، سچ بولنے والے نوجوانوں سے آباد ہوگا، ہمارے خون سے آباد ہوگا۔ اور تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھے گی جنہوں نے طاقت کے سامنے بھی حق کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو تاریخ بدلتی ہے، اور تاریخ ہمیشہ ان کے حق میں گواہی دیتی ہے جو حق پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور شاید اس پورے منظرنامے کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی عوام، اس دیش کی جنتا اب دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بہت سی حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی ہے، جاننے لگی ہے، اور اپنے شعور سے، اپنے سینس سے پرکھنے لگی ہے۔ جو باتیں کبھی محض دعوے یا شکایات سمجھ کر نظر انداز کر دی جاتی تھیں، آج وہی باتیں مختلف طبقات کے اپنے تجربات کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، احساس ہونے لگا ہے کہ جب اقتدار اکاؤنٹیبلٹی سے بے نیاز ہو جائے، بھاگ جائے، اکاؤنٹیبلٹی نہ لے، اکاؤنٹیبلٹی سے، حساب کتاب سے دور ہو جائے، اور اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے بجائے دبانے کی کوشش کرنے لگے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اس کی زد بالآخر کسی ایک مذہب یا کسی ایک ذات یا کسی ایک زبان یا کسی ایک طبقے تک یا کسی ایک معاشرے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ ہر شخص اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے جو سوال پوچھنے، جو اختلاف کرنے یا اپنے کانسٹیٹیوشنل حقوق کی، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کرنے کی جسارت کرے، کوشش کرے، ہمت کرے۔ شاید اس لیے آج عوام کا ایک بڑا طبقہ پہلے سے کئی زیادہ بیدار ہو گیا ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں، احساس ہونے لگا ہے، دکھنے لگا ہے، جاننے لگے ہیں، پروپیگنڈا ان کے فیل ہو رہے ہیں، اور بھی زیادہ حساس اور زیادہ محتاط نظر آتے ہیں۔ لوگ نعروں سے زیادہ اب کردار کو دیکھ رہے ہیں، دعووں سے زیادہ عمل کو پرکھ رہے ہیں، اور پروپیگنڈا سے زیادہ اپنے مشاہدے، اپنے آبزرویشنز پر اعتماد کرنے لگے ہیں، آنکھوں دیکھی پر، نہ کہ گودی میڈیا پر۔ صاف سیدھی بات، بجائے اس میں کہ لفظوں کی لپا پوتی کرے کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو یہ بیداری کسی جماعت یا کسی طبقے کی، کسی ایک خاص طبقے کی فتح نہیں ہے، بلکہ یہ جمہوری معاشرے کے لیے امید کی کرن ہے۔
اگر قومیں اپنے تجربات سے سیکھنے لگیں، سچ کو سچ اور ظلم کو ظلم کہنے کا حوصلہ پیدا کر لیں، تو یہی شعور مستقبل میں، فیوچر میں، آنے والے ہندوستان کے کل میں انصاف کا، جواب دہی کا اور بہتر حکمرانی کی بنیاد بنتا ہے۔ وقت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ پردہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہنے دیتا۔ آخر کار چہرے نہیں، کردار بولنے لگتے ہیں، اور جب کردار بولنے لگیں تو پھر قومیں بھی خاموش نہیں رہتی۔ ہم نے برسوں پہلے صرف ایک بات کہی تھی کہ ظلم کو اس وقت پہچان لو جب وہ کسی اور کے دروازے پر دستک دے رہا ہو، کیونکہ جب وہ تمہارے دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو احتجاج کرنا آسان تو ہوتا ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ قوموں کی دانائی، ان کی اسمارٹنس یہی ہے کہ وہ دوسروں کے زخموں سے بھی سبق سیکھ لیں، اپنے زخموں کا انتظار نہ کریں۔ اور ہماری دعا اللہ رب العزت سے صرف اتنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو انصاف اور امن، علم اور باہمی احترام کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر مظلوم کے لیے ایک جیسی صدا، ایک جیسی آواز بلند کریں، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل۔ سب کی آواز ایک ساتھ آنی چاہیے، حق کو حق بولنا آنا چاہیے، اور اس کا مذہب چاہے کچھ بھی ہو اور اس کی شناخت چاہے کچھ بھی ہو، یہی انسانیت ہے، یہی انصاف ہے، اور یہی ہندوستان کی اصل روح ہے۔